اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم اس کوشش میں ہیں کہ جو باتیں ہم جانتے ہیں وہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں، جن کا ہمیں علم ہے، ہم عالم ہیں، ان باتوں پر ہمارا ایمان بھی آ جائے اور ہم سچے معنی میں مومن ہو جائیں۔ اس دنیا میں تو ہمیں سب مومن کہتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں آپ مومن ہیں؟ مجھے کبھی کبھار تعجب بھی ہوتا ہے، یار کیا مطلب ہے ہم مومن ہیں، آپ نہیں ہیں کیا؟ کوئی خود سے اپنے آپ کو غیر مومن تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جو نام ہمارا مومن پڑا ہے اس کا یقیناً بہت اثر ہے۔ ابھی ایک صاحب تھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ اس 10 دن میں تبرک بھجوایا کریں۔ میں نے کہا آپ کھائیں، 10 دن صرف تبرک کھائیں، کسی مجلس میں بھی نہ آئیں، اس کا بھی اثر ہے، بہت اثر ہے۔ ہم جو ربوبیت کو، رب کو پہچاننا چاہ رہے ہیں یا اپنے آپ کو پہچاننا چاہ رہے ہیں، اس کے آپ کی زندگی پہ اثرات ہیں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم رب پر بات کم، اپنے اوپر بات زیادہ کریں گے، کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے، اور پتہ ہے کوئی نئی بات، میں نے آج تک کوئی نئی بات نہیں کی، وہ باتیں جو آپ سب کو پتہ ہے۔ قرآن میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن میں بھی وہ کچھ ہے جو لوگوں کو پہلے ہی پتہ تھا، آج بھی پتہ ہے، یعنی فطرت کے مطابق ہے۔ قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو انسان کے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو میں کیسے مان سکتا ہوں۔ رب پر ایمان کا ایک اثر یہ ہے کہ آپ رب کی عبادت کریں گے، عابد ہو جائیں گے، آپ رب کا شکر کریں گے، شاکر ہو جائیں گے۔ اور یہ رب کلمہ جو ہے قرآن میں 950 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اب رب مختلف معنوں میں بھی ہے، وہ بھی الگ مسئلہ ہے، تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اگر کبھی وقت ملا تو وہ بھی بیان کریں گے کہ رب دو معنی ہوتا ہے، ایک ربابا ہوتا ہے، ایک رباوا ہوتا ہے، یہ 2 مختلف الفاظ ہیں۔ ان 2 مختلف الفاظ سے بنتا دونوں سے رب ہے۔ اس میں مجھ جیسا کوئی کام علم سے پتہ نہیں چلتا کبھی کہ یہ کون سا رب ہے، یہ والا کون سا رب ہے۔ وَإِلَّا رب صرف اللہ ہے، صرف اللہ رب ہے، کوئی اور رب ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو رب، ہم جس رب کی بات کر رہے ہیں، جو ربابا والا رب ہے، باقی پرورش چڑھانے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، باپ کو بھی کہتے ہیں پالنے والا ہے، باپ نے آپ کو پالا، ماں نے آپ کو پالا۔ اگر یہ معرفت حاصل ہو جائے تو آپ عابد ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک میں ذرا کنفیوژن دور کر لوں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اس میں مجھے وہ مزہ نہیں آتا۔ ان کا توقع اپنے آپ سے یہ ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں آپ کو جو چیز پسند ہے، میں مثال بھی نہیں دینا چاہ رہا، جن چیزوں میں آپ کو مزہ آتا ہے، جیسے ان چیزوں میں آپ کو مزہ آتا ہے ویسے ہی آپ کو نماز پڑھنے میں بھی مزہ آ جائے۔ اللہ نے حج بھی کسی اچھی جگہ نہیں رکھا کہ آپ کہیں جی حج بھی ہو گیا اور بڑی تفریح بھی ہو گئی، جھیلیں بھی اچھی دیکھ لی، پہاڑ بھی دیکھ لیے، سردی بھی نہیں تھی یا گرمی بھی نہیں تھی، ایسی جگہ رکھا ہے، ایسی جگہ رکھا جہاں آپ کو جانے کا جی ہی نہیں چاہتا۔ وہاں آؤ تو پتہ چلے گا نا کہ تم حج کے لیے آئے ہو یا نہیں آئے ہو۔ عبادت میں بھی
اولیاء اللہ ہیں انہیں مزہ آتا ہے. علی ہے مزہ آتا ہے, جنت سے زیادہ مزہ آتا ہے. ہم تو نہیں ہیں نا, ہم تو علی نہیں ہیں, علی کے ماننے والے ہیں, علی تو نہیں ہے. آپ کو نماز میں مزہ نہ آئے پھر بھی پڑھو, لذت نہ آئے پھر بھی پڑھو, حکم ہے, کرنا ہے. روزہ آپ کو مزہ نہ آئے پھر بھی رکھو. ہاں اگر آپ اس مرحلے تک پہنچ جائیں کہ اللہ کی عبادت سے آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے, بہت اچھا ہے, لیکن یہ مزے کے لیے نہیں ہے. بعض لوگ اس کو یوگا سے بھی ملا دیتے ہیں کہ یہ فلاں پریشر پوائنٹ ہے, یہ ایکسرسائز کے لیے نہیں ہے. ایکسرسائز کے لیے تو آپ کہیں میں نماز نہیں پڑھتا, یوں لیٹ کے ادھر ادھر دبا دیتا ہوں سارا, نماز ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی. نماز نہ ایکسرسائز کے لیے نہ مزے کے لیے ہے, نماز اطاعت کے لیے. ایک وہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے, نعمت دی ہے, باپ دیا ہے, ماں دی ہے, حیات دی ہے, پرورش کی ہے, میری ضرورت کی تمام چیزوں کو فراہم کیا. میرے آنے سے پہلے میرے ماں کے سینے میں میری غذا تیار رکھی, اس کے لیے میں نماز پڑھوں گا, اپنے مزے کے لیے تھوڑی پڑھوں گا. یہ رب پتہ ہو تو. یہ آیت بھی قرآن میں 4 سے 5 مرتبہ ہے, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, شاید 6 مرتبہ, کافی دفعہ ہے. ان اللہ ربی, یہ مختلف پیغمبروں سے نقل ہوا ہے, اور سب پیغمبروں نے یہی کہا ہے. سب پیغمبروں نے توحید کا درس دیا ہے. تمام پیغمبروں نے حسین پہ عزاداری کی ہے. آپ کو کیسے پتا تمام پیغمبروں نے عزاداری کی ہے؟ آپ کو کیسے پتا تمام پیغمبروں نے توحید کی طرف بلایا؟ جیسے آپ کو وہ پتا ہے ویسے ہمیں یہی پتا. ان اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا ولی ہوں, اللہ میرا رب ہے. وہ ربکم, تم جو اللہ کو نہیں مانتے ہو وہ تمہارا بھی رب ہے. کتنی لطافت ہے. ایسا نہیں ہے صرف میرا رب ہے, رب موسیٰ و ہارون. جادوگروں نے کہا تھا ہم ایمان لائے رب موسیٰ ہارون. موسیٰ ہارون کیا کہیں, ہو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لیکن یہ رب آپ کی بات نہیں کر رہے, انسان کے. انسان اگر کفر کرے تو یہ چھوڑ دے اپنی ربوبیت, ایسا نہیں ہے, اس کو ہی پالتا ہے, اس کو زیادہ دے دیتا ہے. یہ عجیب ہے. میں نے کہا یہ سسٹم ہی اور ہے, یہ سسٹم ہمارے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. آتا ہمیں ہے سارا, ایسے ہی کہتے ہیں ہم کہ یہ سسٹم ہمارے سمجھ میں آنے والا. یہ جو ہمارا نفسیات ہے, ہمارے طریقے ہیں, ہمارے طور طریقے ہیں, وہ اور ہیں. امیر المؤمنین نے اگر ایسا ہوا ہوتا تو بدلہ کیوں نہیں لیا, ذوالفقار کیوں نہیں اٹھائی؟ امیر المؤمنین اور ہے, تم اور ہو. تم اپنی نفسیات کے مطابق امیر المؤمنین کو سمجھنا چاہتے ہو, نہیں سمجھ سکو گے. امیر المؤمنین شجاع ہے. شجاع کو کبھی تلوار اٹھانی ہوتی ہے, کبھی تلوار رکھنی ہوتی ہے. کبھی کبھار تلوار رکھنے میں زیادہ شجاعت چاہیے تلوار اٹھانے کی نسبت, اگر سمجھو تو. ان اللہ ربی وربکم, تم جو رب کو نہیں مان رہے ہو, تم جو عبادت نہیں کر رہے ہو, تم جو اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہو, اس نے تمہارے اوپر سے ہاتھ نہیں اٹھا لیا, تمہیں نعمتیں دینا بند نہیں کر دی, بلکہ تمہیں زیادہ دے دیتا ہے. قرآن کی عجیب آیت ہے, ہم سے کہتا ہے اگر تمہارا خیال نہ ہوتا, ہم نہ سمجھو کہ اگر خیال نہ ہوتا تو میں کفار کے مکانوں کو, چھتوں کو سونے سے بناتا, سیڑھیوں کو چاندی کے بنا دیتا, اتنا ان کو نواز دیتا. انما نملی لہم, ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں. کیوں مہلت دیتے ہیں؟ لیزدادوا اسما. یزید کو مہلت ملی نا, تو اسے کوئی انعام مل رہا تھا نہیں. ان اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے, وربکم, اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوا, سمپل ہے. اگر رب ہے, اگر منعم ہے, اگر یہ ساری چیزیں اس نے دی ہے, اگر سسٹینر ہے, رازق ہے, اور کوئی بھی چیز اس لیے بند نہیں کر رہا ہے کہ میں اسے رب نہیں مان رہا, میں اس کو عبادت نہیں کر رہا,
اگر ایسا مہربان ہے تو پھر اس کی عبادت کرتے ہیں نا. فاعبدوہ، چلو پھر مل کے عبادت کرتے ہیں. ھذا صراط مستقیم. اللہ آپ کو ڈائریکشن بھی دیتا ہے، اللہ آپ کو راستہ بھی دیتا ہے. اور یہ جو صراط مستقیم ہے یہ راستہ بھی ہے، منزل بھی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس راستے پہ آئے تو آپ منزل تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم، ہمیں صراط مستقیم نہیں کہنا چاہیے. ہمیں تو کہنا ہے ہمیں منزل دے دے. ہمیں راستہ کیوں دے؟ خدا ہمیں منزل دے، کیونکہ صراط مستقیم راستہ بھی ہے اور منزل بھی ہے. اس پہ آگے تو پہنچ جاؤ گے. خدا قیامت کے بارے میں جو آیات آتی ہیں یہ نہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آ گئی ہے، بالکل اس طرح گفتگو کرتے ہیں یہ قیامت. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ہونی ہے یقیناً وہ سمجھو ابھی ہو گئی نا. ہمیں موت آنی ہے یقیناً تو سمجھو ہم مر گئے نا. آج یا کل کی بات ہے، آج کل آپ کا 50 سال بعد بھی ہو. ابھی آپ کے 50 سال کے ہیں، پچھلا کتنا لگتا ہے؟ کتنی دیر کی بات ہے 50 سال؟ 2 منٹ کی بات ہے. اور یہ عبادت جتنی معرفت رب کی بڑھتی جائے گی اتنی عبادت میں خشوع بڑھتا چلا جائے گا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اسی لیے امیر المؤمنین محراب عبادت میں پورا بدن لرزتا تھا. یہ خشوع معرفت کی وجہ سے تھا، اس ڈر کی وجہ سے نہیں تھا. جس کو ہم ڈر کہتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں تھا. جتنی معرفت ہوگی اتنا آپ عابد ہو جائیں گے. عبادت اپنے مزے کے لیے نہیں کریں گے، رب کے حق کے لیے کریں گے. وہ کیونکہ عبادت کا لائق ہے اس لیے آپ عبادت کریں گے. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا آپ کا خضوع بڑھتا چلا جائے گا. یہ کوشش نہ کرو پہلے دن ہی اتنے خاضع ہو جاؤ، نہیں ہو رہا تو چھوڑ دو. نہیں، کرتے رہو، عبادت کرتے رہو. جیسی بھی عبادت ہو رہی ہے عبادت کرتے رہو، خشوع نہ کرو. امیر المومنین فرماتے ہیں ما للمتکبر والفخر. یہ انسان جو متکبر ہے، تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ. اس کی ابتدا نطفہ ہے، آخر اس کا مردار ہے. کیا بھی کسی اس دو، اب ان چیزوں کو میں دوبارہ بار بار نہیں کہہ رہا، اس دو کے درمیان یہ خدا کا، رب کا فضل و کرم ہے کہ آپ کو اتنی عزت دی ہے، آپ کو اتنی خوبصورتی دی ہے، آپ کو اتنا کمال دیا ہے، آپ کو کمال مطلق تک پہنچنے کا موقع دیا ہے. اس کمال مطلق تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہادیان برحق دیے ہیں، آپ کو کتاب دی ہے، آپ کو شریعت دی ہے، آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں سے، جتنا فخر کریں کم ہے. یہ کچھ آپ نے کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس زمانے میں ہیں. ایسے ہی نہیں ہوتا. اس پہ مفصل گفتگو ہے، پھر کبھی میں اس بحث میں نہ جاؤں. کچھ حجاج ارشاد فرماتے ہیں عجبت لمن یخاف العقاب ولم یکف. ڈر لگتا ہے نہیں لگتا؟ یہ برداشت ہے. آگ میں جل سکتے ہیں، دنیا کی آگ میں نہیں جل سکتے. جہنم کی آگ میں جلنا تو بہت دور کی بات ہے. ڈر لگتا ہے عقاب سے؟ لگتا ہے. جہنم بھی چھوڑ دیں، اگر آپ کو امیر المؤمنین غصے سے دیکھیں اور کہیں یہ ہمارا نہیں ہے، ڈر لگتا ہے نہیں لگتا؟ عذاب تو چھوڑ دیں، ہمیں تو اس سے بھی ڈر لگتا ہے. ہمیں کل کیا چاہیے؟ ہمیں کل یہ چاہیے کہ امیر المومنین امام حسین کیا ہے؟ گناہگار تو بہت ہے لیکن ہمارا ہے. ہمیں یہ چاہیے لے اگر وہ دھتکار دیں، ہم اپنے عمل کے مطابق، اپنے عمل کے بدولت کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا. تمام
اولیاء انبیاء ائمہ کو چھوڑ کے تمام انسانوں کا عمل اگر کسی ایک انسان کو دیا جائے پھر بھی وہ جنت کا مستحق نہیں بنتا. کیسے جائیں گے جنت میں؟ اہل بیت کی شفاعت سے جائیں گے, رسول خدا کی شفاعت سے جائیں گے, ارحم الراحمین کے عفو و کرم سے جائیں گے. الہی تو عاملنا بلطف, اپنے لطف و کرم سے ہمارے ساتھ معاملہ کریں. کہ کوئی ایتھسٹ ایگزسٹنس کا انکار, ایتھسٹ کہہ رہے ہیں نا, میں کہتا ہوں اس دنیا میں اس کائنات میں آج تک کوئی ایک ایتھسٹ بھی پیدا نہیں ہوا ہے, ایک نہ ابھی کوئی ایتھسٹ ہے. جاہل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ایتھسٹ ہو گئے, اور جو یہ ایتھزم کے جو امام ہیں وہ ہم نے بہت ساری بحث کی ہوئی ہے, میں ابھی اپنے بحث میں رہوں تو بہتر ہے. وہ اللہ کا منکر ہے, رب کا کوئی منکر نہیں ہے. یہ بھی بہت فرق ہے, اللہ کیا ہے رب کیا ہے. ابھی ہم اس طرح علمی ابحاث میں آپ لوگوں کو لے کے گئے ہی نہیں ہیں, ان وادیوں میں نہیں لے کے گئے. ہم نے آپ سے کہا ہے جو چیزیں ہمیں پتہ ہے ہم وہیں رہیں گے اور اسی کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. ہم یہاں یہ اگر کرنے بیٹھ جائیں نا کہ مجھے کتنا علم آتا ہے, میں اتنا جاہل ہوں, اگر یہاں میں اپنے علم کا اظہار کروں آپ کو کچھ بھی نہ دوں, یہ کوئی عالم نہیں ہوتا. تو وہ ابحاث کوئی آ جائے سامنے بیٹھے ایک ایک کر کے آ جائے, ہم یہی ہیں کہیں نہیں جا رہے, میں یہی ہوتا ہوں. تو یہی جو اس نے بھی آنا ہے, جس کو بھی بڑا اعتراض ہے کہ وہ پہلے اللہ تو رب ثابت کرو پھر بات کریں گے, میں کہتا ہوں پہلے ایک آدمی تو آئے نا جو یہ بات کہہ سکے کہ میں ثابت کرتا ہوں خدا نہیں ہے. جتنے بھی ایتھسٹ ہیں اگر ان کے سامنے کوئی تگڑا آدمی بیٹھا ہو نا بات کرنے کے لیے, وہ فوراً ایتھزم سے کہاں چلا جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں ایگنوسٹک ہوں. ایگنوسٹک ہوں. ایگنوسٹک جو ہے وہ بیچارے کو تو بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ ایگنوسٹک کا مطلب ہوتا ہے میں جاہل, انگلش میں لگتا ہے پتہ نہیں کوئی اچھی چیز ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, میں جاہل ہوں تو بات کس لیے کر رہے ہیں. تو یہ پورے دو اشرے ہیں وہ اس کو وہیں موکول کرتے ہیں. عجب تو لمن یخاف العقاب, عقاب برداشت نہیں کرتا لیکن عقاب سے بچتا بھی نہیں ہے. یہ بڑا عجیب ہے. عجب تو لمن یرجو الثواب, ثواب کی توقع رکھتا ہے کہ مجھے ثواب مل جائے اور عمل نہیں کرتا. عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر ثواب کس چیز کا ہے؟ اس عمل کا ثواب چاہیے. دیکھیں عزاداری کا ثواب ہے, آنسو بہانے کا ثواب ہے, اور عزاداری میں نہ آئے اور کہ میں یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. رب کی معرفت, علم سے نکل کے یقین, یقین سے نکل کے ایمان. ہم اس سفر میں ہیں, ہم علم سے یقین, یقین سے ایمان آ رہے ہیں. بس سمپل سی وہ ہے اور کوئی لمبی چوڑی بات ہے ہی نہیں. اور جو رب کو مانتے ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی ہے, جو رب کو نہیں مانتے انہیں بھی کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم, اسی طرح جو قرآن نے کہا ہے فاعبدوا, کرنا کرو, نہیں کرنا جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں کوئی بالکل ہی, میں کوئی رسول خدا کی طرح تھوڑی ہوں جو اتنا زیادہ حریص ہوں کہ سب مسلمان ہو جائیں. میں اتنا رحم دل کوئی تو نہیں ہوں نا, رحمت للعالمین تو نہیں. میں تو کہتا ہوں جس نے ہونا ہو, جس نے نہیں ہونا نہ ہو. ہاں حق بیان کرنا جتنا ہمیں آتا ہے وہ ہمارا فرض ہے. حق بیان کرنے سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, ہوتی ہے تو ہوتی رہے. بھائی میں حق بیان کر رہا ہوں. اور ایک بات اور میں کہتا ہوں, انہی سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں حق ہمیشہ تمہارے حق میں ہوتا ہے. حق ہمیشہ تمہارے حق میں ہوتا ہے. تمہیں ہمیشہ حق کے ساتھ ہونا چاہیے. صرف ایک فرد ہے جس کے بارے میں کہا گیا وہ جدھر جائے گا حق ادھر آئے گا. ہمیں تو حق کے پیچھے چلنا ہے.
اور اسی میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہمیں حق کے پیچھے چلنا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے جس کے پیچھے حق چلتی۔ رسول خدا ارشاد فرما رہے یا علی ثلاث من حقائق الایمان، ہم نے ایمان مضبوط کرنا ہے، حقائق ایمان 3 ہیں، ان میں سے میں ایک تھوڑا سا بیان کروں گا۔ الانفاق من الاقتار، انفاق کرنا ہے، راہ خدا میں دینا ہے، کب؟ تنگ دستی میں۔ جس کے پاس ہے وہ دے رہا ہے، اس کی بات ابھی نہیں۔ اب دیکھیں یہ ظاہراً میرے خلاف ہے، میرے حق میں نہیں ہے۔ میں آپ کہیں گے بھائی جس کے پاس ہے اس سے کہو نا ڈونیشن دو۔ اب میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں جس کے پاس نہیں ہے وہ دے، اور مجھے بھی نہ دے، یا کہ غریب کو دے۔ جو جس کے پاس نہیں ہے وہ دے، اس لیے کہ جس کے پاس نہیں ہے اسے مال کی ضرورت ہے، برکت کی ضرورت زیادہ اسے ہے۔ الانفاق من الاقتار، جب تنگ دست ہو تب آپ کوشش کرتے ہو نا کچھ ہو جائے، کوئی پیسہ مل جائے۔ سب سے آسان راستہ کون سا ہے؟ انفاق کرنا۔ خدا کہتا ہے کہ یہ جو آپ غریب کو دیتے ہو یہ غریب کے ہاتھ میں بعد میں میرے ہاتھ میں پہلے آتا ہے۔ یار خدا کے ہاتھ میں، یہ تو ہے ہی خدا کا، آپ کو کتنی عزت دیتا ہے خدا، ہے ہی خدا کا، آپ کو تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا یہ پوری زندگی میں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے توضیح دی ہے، کل ایک سوال آیا کہ اگر ایسا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تو اختیار کہاں گیا، تقدیر کیا ہوئی؟ یہ سب چیزیں حل ہیں۔ ہاں کبھی وقت ملا تو ان کو بھی بیان کریں گے۔ ہم جبر کے قائل نہیں ہیں، ہم تفویض کے قائل بھی نہیں ہیں، اسی ایک جملے میں سارا حل ہے، نہ جبر نہ تفویض، بل الامر بین الامرین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ایک جملے میں سب کچھ بیان کر دیا، سب کچھ۔ تو جبر کے ہم قائل نہیں ہیں، سب کچھ ایسا تو نہیں ہے خدا کی مشیت کے بغیر کچھ ہو رہا ہے، خدا کے علم میں بھی ہے، خدا کی مشیت میں بھی ہے، اور خدا کی مشیت میں اور اس کتاب میں لوح محفوظ میں آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کیا کریں گے۔ یہ جو جبری تھے، کسی سے میری پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا یار یہ اگر پہلے سے لکھا ہوا، میں نے کہا پہلے سے کیا لکھا ہے؟ ہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے مرضی سے کفر کرے گا، اپنی مرضی سے اسلام لائے گا۔ میں نے کہا پھر جبر کدھر سے آئے گا؟ یہ اگر اپنی مرضی سے نہ کرے تو پھر تقدیر میں غلط لکھا ہوا، خدا اگر اس کو مجبور کرے۔ چلیے اس سے آگے نکلتے ہیں۔ یہ جو ایک ہے 3 تھا، اس میں سے میں نے ایک کو بھی تھوڑا سا بیان کیا، اس کو بھی ہم نے صحیح سے اس طرح جس طرح کھولنا چاہیے اس طرح نہیں کیا۔ آپ کی فہم پر اعتماد کرتے ہوئے صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تمام زندگی جس نے رب کو پہچانا، رب کی عظمت کو جانا، اس نے زندگی کیسے گزاری؟ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، اس جنگ میں مسلمان شریک ہوئے، جنگ ختم ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جو جاہلیت کی رسم تھی کہ مال پہ ٹوٹ پڑتے تھے، جس کو جو مال مل گیا وہ اس پہ قبضہ کرتا تھا، وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ جنگ بدر بھی ختم ہوئی اور وہی رسم جاہلیت شروع ہو گئی۔ جب رسم جاہلیت شروع ہو گئی تو رسول خدا نے فرمایا کہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ سارا مال غنیمت اللہ کا ہے اور میرا ہے۔ لے لیا سب سے۔ اب انہیں مشکل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، انہیں سے کہا کہ وہ جہاد اصغر ختم ہوا ہے، اب جہاد اکبر شروع ہوا ہے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتے ہو، کچھ آخرت چاہتے ہو۔ قرآن ہے، ہم قرآن سے باہر تو نہیں گئے یار۔ ادھر بدریوں کی بات ہو رہی ہے، باقی 1 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔
وہ 300 کی بات ہو رہی ہے. 300 میں بھی کچھ دنیا چاہتے ہیں, کچھ آخرت چاہتے ہیں. مال غنیمت پر یہ اختلاف ہو گیا. اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ سب میرا ہے. آسان ہے مشکل ہے؟ یہ جہاد اکبر ہے. کہا جنگ ہم نے کی, لڑائی ہم نے کی, اور مال غنیمت اللہ اور اس کا رسول لے گئے. مشکل ہوئی. اچھا جنگ میں ہوا کیا تھا؟ جنگ میں رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا تھا کہ مجھے ایک مٹھی بھر خاک لا کے دو. علی نے خاک اٹھائی. علی کے ہاتھ کی تاثیر, وہ خاک رسول خدا کے ہاتھ میں دی, رسول خدا کے ہاتھ کی تاثیر, اور شاہت الوجوہ کے رسول نے وہ پھینک دی. اب شاید کچھ لوگوں کو مشکل ہو کہ علی کا ہاتھ درمیان ہے, میں کیا کروں, رسول نے خود نہیں اٹھایا, کسی اور سے بھی نہیں کہا. اس ہاتھ کی کوئی تاثیر ہوگی؟ مباہلے کے دن رسول گئے ہیں, بد دعا رسول نے کرنی تھی, آمین کہنے کے لیے علی اور اولاد علی ساتھ ہیں. قرآن ہے. اب ان کا مسئلہ یہ تھا, جنگ ہم نے کی, لے کے سارا اللہ اور اس کے رسول لے گئے. قرآن نے کیا کہا؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم نے مارا ہے, تم نے کہاں مارا ہے؟ ہم نے ان کو اندھا کر دیا تھا, وہ اندھے آ رہے تھے, تم نے کوئی تلوار چلا لی. تم نے قتل کیا ہی نہیں ہے. کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ نے قتل کیا. اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ان دو میں کتنا بڑا فرق ہے. رسول نے کنکریاں پھینکی, رسول سے فرمایا جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. باقیوں سے کیا کیا؟ تم نے تو قتل کیا ہی نہیں, وہ تو ہم نے کیا. یہ نہیں کہا کہ جو تم نے قتل کیا ہے وہ تم نے نہیں بلکہ ہم نے قتل کیا. نہیں, تم نے قتل کیا ہی نہیں ہے, تم لڑے ہی نہیں ہو, لڑے ہم ہیں. مال غنیمت بھی سارا ہمیں ملے. دیکھیے ہم نے پہلے کہا تھا ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, ہمارا خیال ہوتا ہے ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں. خدا کر رہا ہوتا ہے. اس کام میں جو خدا کر رہا ہے ہم نے تلاش کرنا ہے ہمیں کون سا رول مل سکتا ہے. جو رول ملے وہیں خوش رہو. ابھی جنگ ہوئی, ایک چھوٹا سا ضعیف کمزور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایران. کچھ لوگ بڑا مبالغہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس پتہ نہیں فلاں ٹیکنالوجی آگے فلاں آگے. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ساری ٹیکنالوجی, ساری طاقت اور سارا پیسہ اور سارا تیل اور سب کچھ پوری دنیا احزاب ادھر ہے. ادھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جنگ میں سارے احزاب ادھر ہیں, سارے قبائل ادھر ہیں, عمرو بن عبدوت ادھر ہے. ادھر مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کون جیتا؟ کسی تلوار اور نیزے سے جیتا؟ نہیں. علی کی ذوالفقار کو بہت لمبی تھی؟ نہیں. ایک جوان تھا, نوجوان تھا, جس کو اپنے رب پر ایمان تھا. چلو میں بات ختم کروں پھر آتا ہوں خندق. وہاں اللہ قرآن میں ابھی بھی ہے نا, کوئی یہ نہیں ہے اس وقت کچھ ہوا ہے, روایت آئی ہے یار بھائی تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور زیادہ احسان نہیں چلانا ہم پہ, ہماری وجہ سے تم لوگ مسلمان ہو. نہیں بھائی تم نے کچھ کیا ہی نہیں.
انہوں نے عمل کیا تھا، اس عمل کی خدا نفی کر رہا ہے. رسول نے عمل کیا، اس عمل کی نسبت رسول کی طرف دے رہا ہے کہ آپ نے پھینکا ہے، اس پھینکنے میں آپ کا کردار ہے. وہ جو آپ کا کردار ہے وہ ہمارا ہے. یہ رسول کا شرف ہے، باقیوں نے کچھ بھی نہیں. اب سارا کس نے لے لیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے. اللہ اور اس کے رسول نے جب سارا مال غنیمت لے لیا، ملا کس کو؟ مسلمانوں کو. بیت المال میں گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے انہی میں بانٹ دیا. کتنا بڑا فرق ہو گیا. پہلے جو ملنا تھا وہ جاہلیت کی رسم کے مطابق ملنا تھا، پہلے جو ملنا تھا وہ عدل و انصاف کے بغیر ملنا تھا. اب جو ملا وہ عدل و انصاف کے ساتھ ملا، سب ان کو ہی ملا. اللہ نے کیا کرنا ہے ان ٹوٹی ہوئی تلواروں کو؟ رسول اللہ نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو جب چاہے آسمان سے ذوالفقار اتار سکتا ہے، اس کو تو ان کی ضرورت کوئی نہیں. ملے گا آپ کو اگر آپ ہاتھ اٹھا لیں، اگر آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے اس میں خمس ہے، زکوٰۃ ہے، تو دے دو. اگر وہ کہہ رہا ہے اس سے مسکینوں کو دے دو، دے دو. وہ واپس پھر آپ کو دے دیں. اسے کہاں لے کے جانا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ میں واقعی یہ آیت پڑھتے ہوئے کام جاتا ہوں، اور اگر قرآن میں نہ ہوتا تو یہ آیت پڑھنا بالکل کفر تھا، شرک تھا. ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کو دینے والے، اور وہ بھی پھر قرض دینے والے. اسی کا ہے سب کچھ. اس نے آپ کو کیا مقام دے دیا ہے. بڑا آدمی ہے نا، استغفر اللہ، آدمی تو نہیں ہے یہ نا، زبان سے نکلا اللہ اکبر. دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، والد صاحب کے جتنے پروجیکٹ تھے کبھی بھی نہیں کہتے تھے میرا اسکول، میرا مدرسہ، میری مسجد. جو وہ کام کر رہا ہوتا تھا ہمیشہ کہتے تھے اس کی مسجد، اس کا اسکول، اس کا. آدمی بڑا ہو تو دیتا ہے، چھوٹا ہو تو لیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اگر آپ سے کہا کہ کسی کو دے دو تو وہ آپ کو مزید دینے کے لیے ہے. یہ جو دنیا ہے یہ آپ کے ارادوں سے چلنے والی دنیا ہے. پتہ ہے یہ نیت اور یہ معنوی دنیا آپ کے ارادوں سے. یہاں آپ کن فیکون کے مالک ہو جاتے ہیں. اگر آپ چاہیں کہ میں دینے والا بنوں تو خدا آپ کو دینے والا بنا دیتا. اگر آپ چاہیں میں لینے والا بنوں، خدا آپ کو لینے والا بنا دیتا. سمپل. بھائی دینے والا بننے کے لیے کیا ہوگا؟ خدا کو بھی پتہ ہے نا، آپ کے پاس جتنی ضرورت آپ کی خود پوری نہیں ہوگی تب تک تو آپ نہیں دیں گے. خدا آپ کی ضرورت بھی ساری پوری کر دے گا، اور اس کے بعد آپ کو اتنا دے گا کہ آپ دینے والے بن جائیں. کوئی آدمی دعا کر رہا تھا، خدایا مجھے خوبصورت بچے دے دے. کسی نے پوچھا شادی کو کتنے عرصے میں؟ ہم کہتے شادی نہیں ہوئی. تو یہ کیا دعا ہے؟ کہتا ہے وہ خدا سمجھ جائے گا نا، خوبصورت بچوں کے لیے خوبصورت بیوی چاہیے. بھائی آپ دینے والے بننے کا نیت کر لو، خدا آپ کو دینے والا بنا دے گا. جنگ خندق میں ہم آگے تھے. یہ عمرو بن عبدود جو میں نے پہلے کہا، وہ آیا، اس نے للکارا. وہ سب آپ کو پتہ ہے، وہ میں بیان نہیں کرتا نہیں تو دل آزاری ہو جائے گی. کوئی بھی نہیں اٹھا. امیر المومنین اٹھ کے گئے تو اس نے دیکھ کے کہا کہ نہیں، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا. وہ تو پہلے تو کہہ رہا تھا نا کون ہے میں جنت بھیجوں گا، تو پھر یہ کیوں جنت نہیں بھیجنا چاہتا؟ بھائی ڈر گیا تھا، ڈر گیا. کہا نہیں. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. فرق دیکھیے، وہ معرفت نہیں رکھتا تھا، اس کو تو نہیں سمجھا سکتے تھے نا جو علی جس منزل پر ہے. دشمن سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. فتح کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد تمام جنگوں میں جب بھی آتے تھے فرماتے تھے اللہ نے قتل کیا ہے. باقی لوگ کہتے تھے
کہ ہم نے قتل کیا ہمیں مال غنیمت دو، قرآن کہتا ہے تم نے قتل نہیں کیا ہم نے قتل کیا ہے۔ یہ واحد علی ہے جو کہتا ہے کہ جو میں نے قتل کیا وہ میں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ یہ رب کو جاننا ہے۔ ہاں جس کو سمجھ میں نہیں آتا اسے کہیں گے میں تجھے قتل کرتا ہوں، ٹھہر جاتا ہے۔ اب اس کو اگر کہیں اللہ تجھے میرے ہاتھوں قتل کرے گا، وہ کہے گا یار میں اس لیے قتل ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا فلسفہ بول رہا تھا، میں تو اسی میں ہینگ ہو گیا۔ اس پہ رحم کیا، اسے کہا چلو جی اس طرح کرتے ہیں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، قرآن ہے نا، جنگوں میں اللہ کافی ہے یا نہیں؟ جی ابھی بھی کہتے ہیں نا صرف یا اللہ مدد کو، اللہ کافی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ کافی ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے ہی مدد لینی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں، اس کے بعد چندہ سب سے زیادہ بھی ہم مانگتے ہیں۔ بھائی یہ ایاک نستعین ہے کہ ہم سب مجموعاً صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں، نہیں ہے کہ میں اللہ سے مدد لیتا ہوں۔ میں صرف اللہ سے مدد کہاں لے سکتا ہوں؟ مجھے تو سب سے مدد لینی پڑتی ہے۔ لیکن انسان بطور مجموعی جس سے بھی مدد لیتا ہے وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل، اس کو کسی اور دن کھولوں گا۔ یہاں پر بھی کف اللہ المؤمنین القتال، ابھی جنگیں ہو رہی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں کافی ہوں تمہارے لیے۔ فتح کون دلا رہا ہے؟ علی۔ خیبر میں لوگوں کا خیال ہوگا کہ جس کو نبی پرچم دے دیں، جس کو نبی دعا دے دیں، جس کو نبی اپنے جانثار دے دیں وہ جائے گا، فتح نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ لیکن مسئلہ یہ کہ نبی ہمیشہ صرف علی کو دیتے ہیں، فیورٹزم۔ خیبر میں نہیں تھے علی، جتنے لوگ تھے سب کو علم ملا، سب کو نبی نے دعا بھی دی، سب کو جانثار صحابہ بھی دیے۔ کیا ہوا؟ سب واپس۔ جب کہا کل میں اسے علم دوں گا تو سب امید سے تھے، کیونکہ علی تو وہاں تھے، آنکھوں میں بھی ڈر تھا۔ وہ جب قلعہ خیبر اکھاڑ کے آئے، واللہ ما قلعت باب خیبر ورمیت به خلف ظہری 40 ذراع بقوت جسدیہ، خود اکھاڑ کے آئے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں اکھاڑا۔ یہ کتنا شاباش لینا چاہیے تھا اس کو، میں نے اپنے قوت جسدیہ سے نہیں اکھاڑا۔ ولا حرکت غذائیہ، یہ نہیں کہ میں کیا کھاتا تھا، میں تو نان شعیر کھاتا ہوں، خشک روٹی کھاتا ہوں، لیکننی ایدت بقوت ملکوتیہ، مجھے رب کی طاقت حاصل ہے۔ وَنَفْسٍ بِنُورِ رَبِّهَا مُضِیئًا، میرا نفس، میں المؤمن ينظر بنور اللہ، علی نور خدا سے دیکھتا۔ یہ واحد فرد ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ ایسا کیا ہے جو تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ وہ تو کریڈٹ لینا چاہیے تھا، کریڈٹ نہیں لیتے، وہ سارا کریڈٹ کس کو دیتا ہے؟ جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہے، حق بیان کرتا ہے کہ سب رب کا کیا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں اکھاڑا، یہ رب نے اکھاڑا ہے۔ بس معلوم ہوا جس ہاتھ نے اکھاڑا ہے وہ ید اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ بنور اللہ دیکھتا ہے، وہ قوت ملکوتیہ سے اکھاڑتا ہے۔ اگر ہم بھی اس منزل تک پہنچے جو کہ نہیں پہنچ سکتے، اس منزل تک جو جہاں جس منزل پہ علی کا یقین ہے، وہ یقین کی بالکل الگ منزل ہے، وہ یقین کی ڈکشنری میں بھی وہ یقین کی منزل نہیں ہے۔ یقین کے جو معنی ہے، علی کا یقین ان معنی میں نہیں آتا، نہ عین الیقین میں آتا، نہ علم الیقین میں آتا ہے، وہ یقین کی بالکل ہی الگ ڈیفینیشن ہے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن علی والوں کا جو یقین ہو سکتا ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور ہم بھی پھر بہت سے ایسے کام ہم نہیں رہیں گے نا،
میں کہہ رہا ہوں ہم بھی بہت کر سکتے ہیں، پھر ہم نہیں رہتے ہیں، اور رب نے کرنا ہوتا ہے. ہمیں صرف رب کی تائید ملتی ہے. رب کی تائید سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کل میں نے کہا تھا کہ رب کے ساتھ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں کانفیڈنس اپنے نفس کے ساتھ نہیں کروں گا. اگر اپنے نفس پر اعتماد کروں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا کر سکتا؟ لیکن اگر رب پر اعتماد کروں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں ٹائم نہیں دیکھا، زیادہ ٹائم میں نے لے لیا. میری خواہش ہے کہ جو میٹرو والے ہیں وہ پہنچے میٹرو پر اور اس سے جا سکیں، اور ویسی بھی زیادہ گفتگو کرنا اچھا نہیں ہوتا. آج میں معذرت خواہ ہوں. میں ویسے ان ایام میں چاہتا تو ہوں مصائب تھوڑے زیادہ ہوں، لیکن آج تھوڑا سا مختصر کروں گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ایک صاحب مکاشفہ نے حبیب کو خواب میں دیکھا. ملے حبیب سے. حبیب سے کہا آپ نے تو رسول خدا کو درک کیا، امیر المؤمنین کو درک کیا، امام حسن کو درک کیا، امام حسین کے ساتھ آپ شہید ہوئے. کوئی تمنا ایسی تو نہیں ہوگی جو آپ کے دل میں رہ گئی ہو. کہا میری ایک تمنا میری رہ گئی. کہا وہ کیا؟ کہا میں امام سے پہلے شہید ہو گیا. امام کو رونے کی جو فضیلت ہے اور اس کا جو ثواب ملتا ہے اس سے میں محروم ہوں. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو اس ذکر ملتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو یہ آنسو ملتے ہیں. میں جب بھی جاتا ہوں زیارت پہ امام کی زری کو تھام کے مجھے حیا آتی ہے کہ میں امام سے کیا مانگوں. جس نے اپنا خون دل دے دیا ہے، الذی بذل مہجتہ. مہجہ دیکھیے ایک دم ہوتا ہے جو رگ کاٹنے سے نکلتا ہے، سار جو خون رگوں میں رہ جاتا ہے. مہجہ وہ خون ہے جو دل میں باقی رہ جاتا ہے. امام حسین نے وہ خون بھی دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کے دیا. خدا جانتا ہے، معصوم نے فرمایا. اب میں کیا مانگوں؟ سب کچھ تو دے دیا امام نے، مجھے بھی سب کچھ دے دیا. میں مریض آدمی بھی ہوں، مجھے یاد نہیں آتا وہاں کبھی مجھے یاد رہا ہو کہ میں مریض ہوں. لیکن جب حبیب کے ذریعے پہ آتا ہوں پھر یاد آ جاتی ہیں. حبیب سے کہتا ہوں مولا سے کہنا جو مقام حبیب کو ملا ہے. حبیب کے مزار پہ بھی لکھا ہوا ہے امام کی گواہی سے، اے حبیب تو وہ ہے جو ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا. خط آتا ہے حبیب کے پاس، من الحسین الی الحبیب. حبیب خط کو پڑھتے ہیں. زوجہ حبیب پوچھتی ہے کیا ہے؟ کہا حسین کی طرف سے خط. حسین تنہا رہ گئے اور مجھے بلا رہے ہیں. پوچھا کیا ارادہ ہے؟ جب تھوڑا تعطل ظاہر فرمایا تو زوجہ حبیب نے کہا اپنا امامہ مجھے دے دو، میری چادر تم پہن لو. بس وقت آ گیا، مختصر کر رہا ہوں. غلام کو گھوڑا دیا، پہنچنے میں دیر ہو گئی. غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا، گھوڑا بھی بےتابی کر رہا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، اگر مولا نہ آئے تو میں حسین کی نصرت کے لیے خود چلا جاؤں گا. اس غلام کو آزاد کیا. کہا تو راہ خدا میں آزاد. کہا نہیں، مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے مولا کے پاس لے جاؤ. یہاں امام انتظار فرما رہے ہیں. حبیب کا خیمہ نصب کرایا. یہ صرف حبیب ہے جس کا خیمہ نصب کرانے کے بعد امام نے اس کا انتظار کیا.
اور حبیب کو فقیہ کہا ہے. یہ جو لوگ فقیہ کے خلاف ہیں نا، مجھے کسی شخص سے کام نہیں ہے. جو فقاہت کے خلاف ہے وہ امامت کے خلاف ہے. فقیہ جو صحیح بندہ نہیں ہے، مجھ جیسا میرے خلاف ہو جائے. فقیہ آپ کو اہل بیت تک پہنچانے والا ہوتا ہے. حبیب لوگوں کو اہل بیت تک پہنچانے والا تھا. اہل بیت تک لوگوں تک اہل بیت کا کلام پہنچانے والا فقیہ ہوتا ہے. حبیب میرا دوست، میرا فقیہ، یہ اس کے لیے خیمہ ہے. جب حبیب آئے، امام کے قدموں کا بوسہ لیا، امام نے اٹھایا، استقبال کیا. حبیب خیمے میں تھے. ایک خوبصورت جوان آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے ایکم حبیب، تم میں سے حبیب کون ہے؟ کہا میں حبیب ہوں. کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے. حبیب کھڑے ہو گئے. آقا مجھے بلا لیا ہوتا، مجھ سے کیا کام ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں نے، زینب کبریٰ نے، علی کی بیٹی نے تجھے سلام دیا ہے. اجرکم علی اللہ. حبیب نے اپنا امامہ اتارا، خاک اپنے سروں میں ڈالی. اللہ رے مظلومیت زینب، یہ دن بھی آگے اس غلام کو سلام دے رہی ہے. اجرکم علی اللہ. حبیب جہاد کے لیے گئے، شہید ہو گئے. آواز دی، مولا حبیب کے سرہانے پہنچے. دوست کا جنازہ اٹھانا چاہا، لیکن دوست کے لیے دوست کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا. لیکن ابھی عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے. انہوں نے حبیب کا جنازہ اٹھایا. لیکن اس وقت کیا ہوگا جب حسین تنہا رہ جائے، خیام میں کوئی مرد نہ ہو اور جوان بیٹے کا لاشا ہو، حسین اٹھانا چاہیں، جب نہ اٹھ سکیں، خیام کی طرف نگاہ کرے، بنی ہاشم کے بچوں